السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں۔ داستان ایمان فروشوں کی 11ویں قسط۔ بحر روم کے پار روم شہر کے مضافات میں صلیبی سربراہوں کی کانفرنس ہو رہی تھی۔ ان میں شاہ اگسٹس تھا، شاہ ریمانڈ اور شہنشاہی ہفتم کا بھائی رابرٹ بھی تھا۔ اس کانفرنس میں سب سے زیادہ قہر و غضب میں آیا ہوا ایک شخص تھا جس کا نام ایملرک تھا۔ وہ صلیبیوں کے اس متحدہ بیڑے کا کمانڈر تھا جو مصر پر فوج کشی کے لیے گیا تھا، مگر صلاح الدین ایوبی ان پر ناگہانی آفت کی طرح ٹوٹ پڑا اور اس بیڑے کے ایک بھی سپاہی کو مصر کے ساحل پر قدم نہ رکھنے دیا۔ مصر کے ساحل پر جو صلیبی پہنچے وہ سلطان ایوبی کے ہاتھ میں جنگی قیدی تھے۔ صلیبیوں کی کانفرنس میں ایملرک کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ اس کا بیڑا غرق ہوئے ابھی 15 دن ہی گزرے تھے۔ وہ 15ویں دن اٹلی کے ساحل پر پہنچا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے آتشی تیر اندازوں نے اس کے جہاز کے بادبان اور مستول جلا ڈالے تھے۔ یہ تو اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس کے ملاحوں اور سپاہیوں نے آگ پر قابو پا لیا تھا اور وہ جہاز کو بچا کر لے گئے تھے، مگر بادبانوں کے بغیر جہاز سمندر پر ڈولتا رہا تھا۔ پھر طوفان آ گیا۔ اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ بہت سے کھچے جہاز اور کشتیاں اس طوفان میں غرق ہو گئی تھیں۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ ایملرک کا جہاز ڈولتا بھٹکتا ڈوبتا ابھرتا اٹلی کے ساحل سے جا لگا تھا۔ اس میں اس کے ملاحوں کا کمال بھی تھا۔ انہوں نے چپوؤں کے زور پر جہاز کو قابو میں رکھا تھا۔ ساحل پر پہنچتے ہی اس نے ان تمام ملاحوں اور سپاہیوں کو بے درگہ انعام دیا تھا۔ صلیبی سربراہ وہیں اس کے منتظر تھے۔ وہ اس پر غور کرنا چاہتے تھے کہ انہیں دھوکہ کس نے دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ شخص سوڈانی سالار ناجی پر ہی ہو سکتا تھا۔ اسی کے خط کے مطابق انہوں نے حملے کے لیے بیڑا روانہ کیا تھا، مگر ان کے ساتھ ناجی کا تحریری رابطہ پہلے سے بھی موجود تھا۔ انہوں نے ناجی کے اس خط کی تحریر پہلے 2 خطوں سے ملائی تو انہیں شک ہوا کہ یہ کوئی گڑبڑ ہے۔ انہوں نے قاہرہ میں جاسوس بھیج رکھے تھے، مگر ان کی طرف سے بھی کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔ انہیں یہ بتانے والا کوئی نہیں تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ناجی اور اس کے ستائشی سالاروں کو خفیہ طریقے سے مروا دیا اور رات کی تاریکی میں گمنام قبروں میں دفن کر دیا تھا، اور صلیبی سربراہوں اور بادشاہوں کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ جس خط پر انہوں نے بیڑا روانہ کیا تھا وہ خط ناجی ہی کا تھا، مگر حملے کی تاریخ سلطان ایوبی نے تبدیل کر کے لکھی تھی۔ جاسوسوں کو ایسی معلومات کہیں سے بھی نہیں مل سکتی تھی۔ یہ کانفرنس کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی۔ ایملرک کے منہ سے بات نہیں نکلتی تھی۔ وہ شکست کھوتا تھا، غصے سے بھی تھا اور تھکا ہوا بھی تھا۔ کانفرنس کے اگلے روز ملتوی کر دی گئی تھی۔ رات کے وقت یہ تمام سربراہ شکست کا غم شراب میں ڈبو رہے تھے۔ ایک آدمی اس محفل میں آیا، اسے صرف ریمانڈ جانتا تھا۔ وہ ریمانڈ قابل اعتماد جاسوس تھا۔ وہ حملے کی شام مصر کے ساحل پر اترا تھا۔ اس سے تھوڑی ہی دیر بعد صلیبیوں کا بیڑا آیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے یہ بیڑا سلطان ایوبی کی قلیل فوج کے ہاتھوں تباہ ہو گیا تھا۔ یہ جاسوس مصر کے ساحل پر رہا اور اس نے بہت سی معلومات مہیا کر لی تھیں۔ ریمانڈ نے اس کا تعارف کرایا تو سب اس کے گرد جمع ہو گئے۔ اس جاسوس کو معلوم تھا کہ صلیبی سربراہوں نے سلطان ایوبی کو قتل کرانے کے لیے رابن نام کا ایک ماہر جاسوس سمندر پار بھیجا تھا اور اس کی مدد کے لیے 5 آدمی اور 7 جوان اور خوبصورت لڑکیاں بھیجی گئی تھیں۔ اس جاسوس نے بتایا کہ رابن زخمی ہونے کا بہانہ کر کے صلاح الدین ایوبی کے کیمپ میں پہنچ گیا تھا۔ اس کے 5 آدمی تاجروں کے بھیس میں تھے۔ ان میں کرسٹوفر نام کے ایک آدمی نے ایوبی پر تیر چلایا، مگر تیر خطا گیا۔ 5 آدمی پکڑے گئے اور 7 لڑکیاں بھی پکڑی گئیں۔ انہوں نے کہانی تو اچھی گھڑ لی تھی۔ سلطان ایوبی نے لڑکیوں کو پناہ میں لے لیا اور 5 آدمی کو چھوڑ دیا تھا، مگر ایوبی کا ماہر سرگرساں جس کا نام علی بن سفیان تھا اچانک آ گیا۔ اس نے سب کو گرفتار کر لیا اور 5 میں سے ایک آدمی کو سب کے سامنے قتل کرا کے دوسروں سے ایک بار ظلم کروا لیا۔ جاسوس نے کہا، میں نے اپنے متعلق بتایا تھا کہ ڈاکٹر ہوں، اس لیے سلطان نے مجھے زخمیوں کی مرہم پٹی کی ڈیوٹی دے دی۔ وہیں مجھے یہ اطلاع ملی کہ سوڈانیوں نے بغاوت کی تھی جو دبا لی گئی ہے، اور سوڈانی
افسروں اور لیڈروں کو ایوبی نے گرفتار کر لیا ہے۔ رابن 4 آدمیوں اور 6 لڑکیوں ایوبی کی قید میں ہیں، لیکن ابھی تک ساحل پر ہے۔ 7ویں لڑکی جو سب سے زیادہ ہوشیار ہے لاپتہ ہے۔ اس کا نام مبینہ اب تلاش ہے، موبی کہلاتی ہے۔ ایوبی بھی کیمپ میں نہیں ہے اور اس کا سراغ رساں علی بن سفیان بھی وہاں نہیں ہے۔ میں بڑی مشکل سے نکل کر آیا ہوں۔ بڑی بہت زیادہ اجرت پر تیز رفتار کشتی مل گئی تھی۔ میں یہ خبر دینے آیا ہوں کہ رابن، اس کے آدمی اور لڑکیاں موت کے خطروں میں ہیں۔ مردوں کا فکر ہمیں نہیں کرنا چاہیے، لڑکیوں کا بچانا لازمی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سب جوان ہیں اور چنی ہوئی خوبصورت ہیں۔ مسلمان ان کا جو حال کر رہے ہوں گے اس کا آپ تصور کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ قربانی دینی پڑے گی، شاہ اگسٹس نے کہا۔ اگر مجھے یقین دلا دیا جائے کہ لڑکیوں کو جان سے مار دیا جائے گا تو میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، ریمانڈ نے کہا۔ مگر ایسا نہیں ہوگا، مسلمان اس کے ساتھ وحشیوں کا سلوک کر رہے ہوں گے، لڑکیاں ہم پر لعنت بھیج رہی ہوں گی، میں انہیں بچانے کی کوشش کروں گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، رابرٹ نے کہا، کہ مسلمان ان لڑکیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے ہمارے خلاف جاسوسی کے لیے استعمال کرنے لگیں۔ بہرحال ہمارا یہ فرض ہے کہ انہیں قید سے آزاد کروائیں۔ میں اس کے لیے آدھا خزانہ خرچ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ لڑکیاں صرف اس لیے قیمتی نہیں کہ یہ لڑکیاں ہیں، جاسوس نے کہا، وہ دراصل تربیت یافتہ ہیں۔ اتنے خطرناک کام کے لیے ایسی لڑکیاں ملتی ہی کہاں ہیں۔ آپ کسی جوان لڑکی کو ایسے کام کے لیے تیار نہیں کر سکتے کہ وہ دشمن کے پاس جا کر اپنا آپ دشمن کے حوالے کر دے، دشمن کی عیاشی کا ذریعہ بنے اور جاسوس اور تخریب کاری کرے۔ اس کام میں عزت تو سب سے پہلے دینی پڑتی ہے، اور یہ خطرہ تو ہر وقت لگا رہتا ہے کہ جوں ہی دشمن کو پتہ چلے گا کہ لڑکی جاسوس ہے تو اسے اذیتیں دی جائیں گی، پھر اسے جان سے مار دیا جائے گا۔ ان لڑکیوں کو ہم نے زر کثیر صرف کر کے خاص کیا ہے، پھر ٹریننگ دی تھی اور انہیں بڑی محنت سے مصر اور عرب کی زبان سکھائی تھی۔ ایک ہی بار تجربہ کار لڑکیوں کو ضائع کرنا عقل مندی نہیں۔ کیا تم کہہ سکتے ہو کہ لڑکیوں کو ایوبی کے کیمپ سے نکالا جا سکتا ہے؟ اگسٹس نے پوچھا۔ جی ہاں، جاسوس نے کہا، نکالا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے غیر معمولی طور پر دلیر اور پختہ کار آدمیوں کی ضرورت ہے، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 1-2 دنوں تک رابن، اس کے 4 آدمیوں اور لڑکیوں کو قاہرہ لے جائیں۔ وہاں سے نکالنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ اگر ہم وقت ضائع نہ کریں تو ہم انہیں کیمپ میں ہی لے جائیں گے۔ اب آپ مجھے 20 آدمی دے دیں، میں ان کی رہنمائی کروں گا، لیکن آدمی ایسے ہوں جو جان پر کھیلنا جانتے ہوں۔ ہمیں ہر قیمت پر ان لڑکیوں کو واپس لانا ہے، ایملرک نے کھنچ کر کہا۔ اس پر بحر روم میں جو بیتی تھی اس کا وہ انتقام لینے کو پاگل ہو جا رہا تھا۔ وہ صلیبیوں کے متحدہ بیڑے اور اس بیڑے میں سوار لشکر کا سپریم کمانڈر بن کر اس امید پر گیا تھا کہ مصر کی فتح کا سہرا اس کے سر بندھے گا، مگر صلاح الدین ایوبی نے اسے مصر کے ساحل کے قریب بھی نہ جانے دیا۔ وہ جلتی ہوئی جہاز میں زندہ جل جانے سے بچا تو طوفان نے گھیر لیا۔ اب بات کرتے اس کے ہونٹ کانپتے تھے اور وہ زیادہ تر باتیں میز پر مکے مار مار کر یا اپنی ران پر زور زور سے ہاتھ مار کر اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا۔ اس نے کہا، میں لڑکیوں کو بھی لاؤں گا اور صلاح الدین ایوبی کو قتل بھی کرواؤں گا۔ میں انہی لڑکیوں کو مسلمانوں کی سلطنت کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے استعمال کروں گا۔ میں سچے دل سے آپ کی تائید کرتا ہوں، شاہ ایملرک ریمانڈ نے کہا۔ ہمیں تربیت یافتہ لڑکیوں کو اتنی آسانی سے ضائع نہیں کرنا چاہیے، نہ ہم کریں گے۔ آپ سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ شام کے حرموں میں کتنی لڑکیاں داخل کر چکے ہیں۔ کئی مسلمان گورنر اور امیر ان لڑکیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ بغداد میں یہ لڑکیاں عمراء کے ہاتھوں ایسے متعدد افراد کو قتل کرا چکی ہیں جو صلیب کے خلاف نعرہ لے کر اٹھے تھے۔ مسلمانوں کی خلافت کو ہم نے عورت اور شراب سے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ان میں اتحاد نہیں رہا، وہ عیش و عشرت میں غرق ہوتے جا رہے ہیں۔ صرف 2 آدمی ہیں جو اگر زندہ رہے تو ہمارے لیے مستقل خطرہ بنے رہیں گے، ایک نور الدین زنگی اور دوسرا سلطان صلاح الدین ایوبی۔
اگر ان دونوں میں سے ایک بھی زیادہ دیر تک زندہ رہا تو ہمارے لیے اسلام کو ختم کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اگر صلاح الدین ایوبی نے سوڈانیوں کی بغاوت دبا لی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص اس حد سے زیادہ خطرناک ہے جس حد تک ہم اسے سمجھتے رہے ہیں۔ ہمیں میدان جنگ سے ہٹ کر تخریب کاری کا محاذ بھی کھولنا پڑے گا۔ مسلمانوں میں تفرقہ اور بے اطمینانی پھیلانے کے لیے ہمیں ان لڑکیوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے کامیاب تجربوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لوئی ہفتم کے بھائی رابرٹ نے کہا، عرب میں ہم مسلمانوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ مسلمان عورت شراب اور دولت سے اندھا ہو جاتا ہے۔ مسلمان کو مارنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے مسلمان کے ہاتھوں مرواؤ۔ مسلمان کو ذہنی عیاشی کا سامان مہیا کر دو تو وہ اپنے دین اور ایمان سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ تم مسلمانوں کا ایمان آسانی سے خرید سکتے ہو۔ اس نے عرب کے کئی عمراء اور وزراء کی مثالیں دیں جنہیں صلیبیوں نے عورت شراب اور دولت سے خرید لیا تھا اور انہیں اپنا درپردہ دوست بنا لیا تھا۔ کچھ دیر مسلمانوں کی کمزوری کے متعلق باتیں ہوئیں، پھر لڑکیوں کو آزاد کرانے کے عملی پہلوؤں پر غور ہوا۔ آخر طے پایا کہ 20 نہایت دلیر آدمی اس کام کے لیے روانہ کیے جائیں اور وہ اگلی شام تک روانہ ہو جائیں گے۔ اسی وقت 4-5 کمانڈروں کو بلا لیا گیا۔ انہیں اصل مقصد اور مہم بتا کر کہا گیا کہ 20 آدمی منتخب کریں۔ کمانڈروں نے تھوڑی دیر میں اس مہم کے لیے خطروں کے متعلق بحث و مباحثہ کیا۔ ایک کمانڈر نے کہا، ہم پہلے ہی ایسے فورس تیار کر رہے ہیں جو مسلمانوں کے کیمپوں پر چاقو مارا کرے گی اور ان کے متحرک فوج پر بھی رات کو حملے کرے گی، پریشان کرتی رہے گی۔ اس فورس کے لیے ہم نے چند ایک آدمی منتخب کیے ہیں، لیکن یہ آدمی 100% قابل اعتماد ہونے چاہیے۔ اگسٹس نے کہا، وہ ہماری تمہاری نظروں سے اوجھل ہو کر ہی کام کریں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ نہ کریں اور واپس آ کر کہیں کہ وہ بہت کچھ کر کے آئے ہیں۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ایک کمانڈر نے کہا کہ ہماری فوج میں ایسے سپاہی بھی ہیں جنہیں ہم نے جیل خانوں سے حاصل کیا ہے۔ یہ ڈاکو، چور اور رہزن تھے۔ انہیں بڑی بڑی لمبی سزائیں دی گئی تھیں۔ انہیں جیل خانوں میں ہی مرنا تھا۔ ہم نے ان سے بات کی تو وہ جوش و خروش سے فوج میں آ گئے۔ آپ کو شاید یہ معلوم کر کے بھی حیرت ہو کہ ناکام حملے میں ان سزا یافتہ مجرموں نے بڑی بہادری سے کئی جہاز بچائے ہیں۔ میں لڑکیوں کو مسلمانوں سے آزاد کرنے کی مہم میں ایسے 3 آدمی بھیجوں گا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں میں عیش و عشرت کا رجحان بڑھ گیا اور اتحاد ختم ہو رہا تھا۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کو اخلاقی تباہی تک پہنچانے میں ذہنی عیاشی اور سامان مہیا کیا۔ اب انہیں یہ توقع تھی کہ مسلمانوں کو ایک ہی حملے میں ختم کر دیں گے، چنانچہ ان کے خلاف عیسائی دنیا میں نفرت کی طوفانی مہم چلائی گئی اور ہر کسی کو اسلام کے خلاف جنگ میں شریک ہونے کی دعوت دی گئی تھی۔ اس کے جواب میں معاشرے کے ہر شعبے کے لوگ صلیبی لشکر میں شامل ہونے لگے۔ ان میں پادری بھی شامل ہوئے اور عادی مجرم بھی، گناہوں سے توبہ کر کے مسلمانوں کے خلاف مسلح ہو گئے۔ بعض ملکوں کے جیل خانوں میں جو مجرم لمبی قید کی سزائیں بھگت رہے تھے وہ بھی فوج میں بھرتی ہو گئے۔ ان مجرموں کے متعلق عیسائیوں کا تجربہ غالباً اچھا تھا، جس کے پیش نظر ایک کمانڈر نے لڑکیوں کو آزاد کرانے اور صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کے لیے قیدی مجرموں کا انتخاب کیا تھا۔ صبح تک 20 انتہائی دلیر اور ذہین آدمی چن لیے گئے۔ ان میں میگنا ماریوس بھی تھا جسے روم کے جیل خانہ سے لایا گیا تھا۔ اس جاسوس کو جو ڈاکٹر کے بیروٹ میں سلطان ایوبی کے کیمپ میں رہا اور فرار ہو کر آیا تھا، اس کمانڈو پارٹی کا کمانڈر اور گائیڈ مقرر کیا گیا۔ اس پارٹی کو یہ مشن دیا گیا کہ لڑکیوں کو مسلمانوں کی قید سے نکالنا ہے۔ اگر رابن اور اس کے 4 ساتھیوں کو بھی آزاد کرایا جا سکے تو کرا لینا، ورنہ ان کے لیے کوئی خطرہ مول لینے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا مشن تھا صلاح الدین ایوبی کا قتل۔ اس پارٹی کو کوئی عملی ٹریننگ نہ دی گئی، صرف زبانی ہدایات اور ضروری ہتھیار دے کر اسی روز ایک بادبانی کشتی میں ماہی گیروں کے بیس میں روانہ کر دیا گیا تھا۔ جس وقت یہ کشتی اٹلی کے ساحل سے روانہ ہوئی، صلاح الدین ایوبی سوڈانی کی بغاوت مکمل طور پر دبا چکا تھا۔ سوڈانیوں کی بہت سے کمانڈر
مارے گئے یا زخمی ہو گئے تھے اور بہت سے سلطان ایوبی کے دفتر کے سامنے کھڑے تھے۔ انہوں نے ہتھیار ڈال کر شکست اور سلطان ایوبی کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ وہ سلطان کے حکم کے منتظر تھے۔ سلطان اندر بیٹھا اپنے سلاروں وغیرہ کو احکام دے رہا تھا۔ علی بن سفیان بھی موجود تھا۔ اس فتح میں اس کا بہت عمل دخل تھا۔ صلیبیوں کو شکست دینے میں بھی اس کے نظام جاسوسی نے بہت کام کیا تھا، بلکہ یہ دونوں کامیابیاں جاسوسی کے نظام کی ہی کامیابیاں تھیں۔ سلطان ایوبی کو جیسے اچانک کچھ یاد آ گیا ہو، اس نے علی بن سفیان سے کہا، علی، ہمیں ان جاسوس لڑکیوں اور ان کے ساتھیوں کے متعلق سوچنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ وہ ابھی تک سیل پر قیدی کیمپ میں ہیں۔ ان سب کو فوراً یہاں لانے کا بندوبست کرو اور تہہ خانے میں ڈال دو۔ میں ابھی پیغام بھجوا دیتا ہوں۔ علی بن سفیان نے کہا، ان سب کو یہاں پہرے میں بلوا لیتا ہوں۔ سلطان، آپ شاید ساتویں لڑکی کو بھول گئے ہیں۔ وہ سوڈانیوں کے ایک کماندار بالیان کے پاس تھی۔ اسی لڑکی سے جاسوس اور بغاوت کا انکشاف ہوا تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بالیان ان کمانداروں میں نہیں ہے جو باہر موجود ہیں، اور وہ زخمیوں میں بھی نہیں ہے، وہ مرے ہوں میں بھی نہیں ہے۔ مجھے شک ہے کہ ساتویں لڑکی، جس کا نام فخر المصری نے بھی بتایا تھا، بالیان کے ساتھ کہیں روپوش ہو گئی ہے۔ اپنے شک رفع کرو علی، سلطان ایوبی نے کہا۔ یہاں مجھے اب تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ بالیان لاپتہ ہے تو وہ بحر روم کی طرف نکل گیا ہوگا۔ صلیبیوں کے سوا اسے اور کون پناہ دے سکتا ہے؟ بہرحال ان جاسوسوں کو تہہ خانوں میں ڈالو اور اپنے جاسوس فوراً تیار کر کے سمندر پار بھیج دو۔ زیادہ ضرورت یہ ہے کہ اپنے جاسوس اپنے ہی ملک میں پھیلا دی جائیں۔ یہ مشورہ دینے والے سلطان نور الدین زنگی کی بھیجی ہوئی فوج کا سپہ سالار تھا۔ اس نے کہا، ہمیں صلیبیوں کی طرف سے اتنا خطرہ نہیں جتنا اپنے مسلمان امراء سے ہے۔ اپنے جاسوس ان کے حرموں میں داخل کر دیے جائیں تو بہت سی سازشیں بے نقاب ہوں گی۔ اس نے تفصیل سے بتایا کہ یہ خود ساختہ حکمران کس طرح صلیبیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ سلطان زنگی اکثر پریشان رہتے ہیں کہ باہر کے حملوں کو روکیں یا اپنے گھر کو اپنے ہی چراغ سے جلنے سے بچائیں۔ صلاح الدین ایوبی نے یہ رویداد غور سے سنی اور کہا، اگر تم لوگ جن کے پاس ہتھیار ہیں دیانتدار اور اپنے مذہب سے مخلص رہے تو باہر کے حملے اور اندر کی سازشیں قوم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تم اپنی نظریں سرحدوں سے دور آگے لے جاؤ۔ سلطنت اسلامی کی کوئی سرحد نہیں۔ تم نے بھی جس روز اپنے آپ کو اور خدا کے اس عظیم مذہب اسلام کو سرحدوں میں پابند کر لیا، اور اس روز سے یوں سمجھو کہ تم اپنے ہی قید خانے میں قید ہو جاؤ گے۔ پھر تمہاری سرحدیں سکڑنے لگیں گی۔ اپنی نظریں بحر روم سے آگے لے جاؤ۔ سمندر تمہارا راستہ نہیں روک سکتے۔ گھر کے چراغوں سے نہ ڈرو، یہ تو ایک پھونک سے گل ہو جائیں گے۔ ان کی جگہ ہم ایمان کی چراغ روشن کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ ہم ایمان فروشی روک لیں گے۔ سلطان محترم صلاح نے کہا، ہم مایوس نہیں ہیں، صرف دو لعنتوں سے بچو میرے عزیز رفیقو۔ سلطان ایوبی نے کہا، مایوسی اور ذہنی عیاشی۔ انسان پہلے مایوس ہوتا ہے، پھر ذہنی عیاشی کے ذریعے راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ اس دوران علی بن سفیان جا چکا تھا۔ اس نے فوراً ایک قاصد بحر روم کے کیمپ کی طرف اس پیغام کے ساتھ روانہ کر دیا کہ رابن اس کی 4 ساتھیوں اور لڑکیوں کو گھوڑوں یا اونٹوں پر سوار کر کے 20 محافظوں کے پیرے میں دارالحکومت کو بھیج دو۔ قاصد کو روانہ کر کے اس نے اپنے ساتھ 6-7 سپاہی لیے اور کمانڈار بالیان کی تلاش میں نکل گیا۔ اس نے ان سوڈانی کمانڈاروں سے جو باہر بیٹھے تھے بالیان کے متعلق پوچھ لیا تھا۔ سب نے کہا تھا کہ اس لڑائی میں کہیں بھی نہیں دیکھا گیا تھا، نہ ہی وہ اس فوج کے ساتھ گیا تھا جو بحر روم کی طرف سلطان کی فوج پر حملہ کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ علی بن سفیان بالیان کے گھر گیا تو وہاں اس کی بوڑھی خادماؤں کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ انہوں نے بتایا کہ بالیان کے گھر میں 5 لڑکیاں تھیں۔ ان میں جس کی عمر ذرا زیادہ ہو جاتی تھی اسے وہ غائب کر دیتا تھا اور اس کی جگہ جوان لڑکی لے آتا تھا۔ ان خادماؤں نے بتایا کہ بغاوت سے پہلے اس کے پاس ایک فرنگی لڑکی آئی تھی جو غیر معمولی طور پر خوبصورت اور ہوشیار تھی۔ بالیان اس کا غلام ہو گیا تھا۔ بغاوت کے 1 روز بعد جب سوڈانیوں نے ہتھیار ڈال دیے تو بالیان رات کے بعد گھوڑے پر سوار ہوا، دوسرے گھوڑے پر اس فرنگی لڑکی کو سوار کیا اور معلوم نہیں دونوں کہاں روانہ ہو گئے۔ ان کے
7 घोड़ सवार थे। हरम की लड़कियों के मुतालिक बूढ़ियों ने बताया कि वो घर में जो हाथ लगा उठाकर चली गई हैं। अली बिन सुफियान वहाँ से वापस हुआ तो एक घोड़ा सरपट दौड़ता हुआ आया और अली बिन सुफियान के सामने रुका। उस पर फखरुल मिस्री सवार था। कूद कर घोड़े से उतरा और कांपती आवाज़ में बोला, मैं आपके पीछे आया हूँ। मैं भी उस बदबख्त बालियान और उस काफिर लड़की को ढूंढ रहा था। मैं उनसे इंतकाम लूँगा। जब तक उन दोनों को अपने हाथों कत्ल नहीं कर लूँगा मुझे चैन नहीं आएगा। मैं जानता हूँ कि वो किधर गए हैं। मैंने उनका पीछा किया है, लेकिन उनके साथ मुसल्लह मुहाफिज थे। मैं अकेला था। वो बैरून की तरफ जा रहे हैं, मगर आम रास्ते से हटकर जा रहे हैं। उसने अली बिन सुफियान के घुटनों पर हाथ रख कर कहा, खुदा के लिए मुझे सिर्फ 4 सिपाही दे दें। मैं उनके ताक़ुब में जाऊँगा और उन्हें ख़त्म करके आऊँगा। अली बिन सुफियान ने उससे इस वादे से ठंडा किया कि वो इसे 4 के बजाय 20 सवार देगा। वो सहल से आगे इतनी जल्दी नहीं जा सकते, मेरे साथ रहो। अली बिन सुफियान मुतमईन हो गया कि ये तो पता चल गया कि वो किस तरफ गए हैं। उस वक्त बालियान उसी सलेबी लड़की के साथ, जिसका नाम मोबी था, सहल की तरफ जाने वाले आम रास्ते से दूर हटकर जा चुका था। इन इलाकों से वो अच्छी तरह वाकिफ था। उसे मालूम नहीं था कि सूडानी फौज और उसके कमांडरों को सलाहुद्दीन अय्यूबी ने माफ़ी दे दी है। एक तो वो सुल्तान के अताब से भाग रहा था, दूसरे ये कि वो मोबी जैसी हसीन लड़की को छोड़ना नहीं चाहता था। वो समझता था कि दुनिया की हसीन लड़कियां सिर्फ मिस्र और सूडान में ही हैं, मगर इटली की इस लड़की के हुस्न और दिलकशी ने उसे अंधा कर दिया था। उसकी खातिर वो अपना रुतबा और अपनी मज़हब और अपना मुल्क ही छोड़ रहा था, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि मोबी उससे जान छुड़वाने की कोशिश कर रही है। वो जिस मकसद के लिए आई थी वो ख़त्म हो चुका था। वो मकसद तबाह हो गया था। ताहम मोबी अपना काम कर चुकी थी। उसके लिए उसने अपने जिस्म और अपनी इज़्ज़त की कुर्बानी दी थी। वो अभी तक अपनी उम्र से दुगनी उम्र की आदमी की अयाशी का ज़रिया बनी हुई थी। बालियान इस खुशफहमी में मुब्तला था कि मोबी इसे बुरी तरह चाहती है, मगर मोबी इससे नफरत करती थी। वो चूँकि मजबूर थी, इसीलिए अकेली भाग नहीं सकती थी। वो इस मकसद के लिए बालियान को साथ लेकर लिए हुई थी कि उसे अपनी हिफाजत की ज़रूरत थी। उसे बहर रूम पार करना था या राबन तक पहुँचना था। उसे मालूम नहीं था कि राबन और उसके साथ जो ताजरों के बेस में थे पकड़े जा चुके हैं। उस मजबूरी के तहत वो बालियान के हाथ में खिलौना बनी हुई थी। वो कई बार उसे कह चुकी थी कि तेज़ चलो और पड़ाव काम करो वरना पकड़े जाएंगे, लेकिन बालियान जहाँ अच्छी जगह देखता रुक जाता। उसने शराब का ज़ख़ीरा अपने साथ रख लिया था। कहानी अभी जारी है। चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें और वीडियो को भी लाइक कर लें। शुक्रिया।